اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ام یا تریدونا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیا موسیٰ نے من قبل اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہ مسلمان جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے نیا نیا اسلام آیا تھا تو سوال زیادہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فوکس کس چیز پہ رکھنا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بس ان کی اطاعت کرو، زیادہ سوالوں میں اور زیادہ بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو امتی تھے انہوں نے سوال کیے تھے۔ آپ کو پتا ہم نے پیچھے پڑھا تھا واقعہ ذبح بکرا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا تھا، یہودیوں کے بارے میں طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں پتہ کر کے بتائیں کہ کس نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے کوئی ایک گائے ذبح کر دیں اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگائیں تو وہ بول پڑے گا خود ہی کہ کس نے اسے مارا ہے۔ اب گائے ذبح کرنے کا مسئلہ، وہ گائے کو وہ مقدس جانتے تھے، تو وہ طرح طرح کے سوال کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا، گویا انگلی رکھ کے انہیں بتا دیا گیا کہ یہ گائے ہے، پھر ان پہ اوس پڑ گئی۔ اب وہ اسے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن اسے کرنا پڑا کیونکہ یہ وہ گائے تھی جس کو وہ مقدس سمجھتے تھے، تو ان کو نقصان ہوا اس طرح کا۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنی احادیث میں مسلمانوں کو منع کیا کہ کثرت سوال سے بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اضاعت مال اور کثرت سوال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، تو زیادہ سوال کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بے تکے سوالات۔ پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں بتا رہے تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تو کتنی مشکل میں پڑ جاتے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سوال سے بچو، کیونکہ پچھلے جو قومیں تھیں وہ کثرت سوال اور اضاعت مال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو خواہ خواہ کی بحثیں دین میں نہیں کرنی چاہیے، بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے ہمارے لیے کیا حکم دیا، جو ہمارے لیے حکم ہے بس اس کو مانو، دیٹس اٹ۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ وَمَن اور جو بدل ڈالے الکفر کفر بالایمان ایمان کے بدلے، فقط پس تحقیق ضلع وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل ڈالے، مطلب ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف راغب ہو جائے، تو پھر کیا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ لائنیں لگا کے سمجھایا، سواء السبیل کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگائی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لائنیں لگائیں، مختلف راستے نکالے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو درمیان میں سیدھی لائن ہے یہ سواء السبیل ہے، باقی ٹیڑھے راستے ہیں۔ تو سواء السبیل وہ راستہ جو اللہ کا راستہ، جو قرآن کا راستہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ طریقہ، وہ سواء السبیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے، ایمان کو کفر سے بدل ڈالے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ان سے بچو، متنبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے بچو، یہودیوں سے، ان کی سازشوں سے بچو۔ اور اس وقت سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے چلے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمیں اس آیت پہ آج بھی عمل کرنا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودہ چاہتے ہیں کثیرن بہت سے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نبی دیا اور کتاب دی جس امت کو جس قوم کو. تو اہل کتاب آج کل کون کون سے ہیں؟ یہودی ہیں حضرت موسیٰ کی قوم اور عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کی قوم. یہ اہل کتاب ہیں اور مسلمان اہل ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ودہ کثیرن چاہتے ہیں بہت سے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم پھیر دے تمہیں من بعد اس کے بعد ایمانکم تمہارا ایمان کفارا کفر کی طرف. حسدن من اندی انفسہم حسدن حسد سے من سے اندی پاس انفسہم ان کے دلوں. جو حسد ان کے دلوں میں ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بنی اسماعیل کے خلاف اس حسد اور بغض کو لے کے وہ مسلمانوں کو راستے پہ ٹھکانا چاہتے ہیں انہیں دوبارہ کفر میں واپس لانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدن من اندی انفسہم اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے من بعد اس کے بعد ما تبینہ جو واضح ہو چکا لہم ان کے لیے الحق سچ. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دین حق ہے دین حق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق ہیں قرآن کتاب حق ہے سب انہیں پتہ تھا. لیکن وہ اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو اللہ کے پیارے بن جائیں اور ان کی اپنی جو ہے خواہشیں دھری کی دھری رہ جائیں. جو وہ سمجھتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یہ ان کی خواہشات تھیں ان کی تمنائیں تھیں آرزویں تھیں اور حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں تھی. اب وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے اپنے دل کی حسد اور جلن کی وجہ سے کہ مسلمان جو ہے وہ مقام پا لیں جو وہ خواہش رکھتے تھے وہ مقام مسلمانوں کو مل جائے. یہ چیز ان سے گوارا نہیں تھی. کہتے ہیں نا کہ ایک بلی کی اگر دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. یہ ایک مثال دی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو یہودی چاہتے تھے کہ اگر ہم بے دین ہو گئے ہیں تو مسلمان کیوں دیندار رہیں یہ کیوں ایمان لائیں یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں. جہاں ہم نے جہنم میں جلنا ہے نعوذ باللہ وہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبع کر دیا کہ تم سادہ لوگ ہو ان کے ساتھ رہے ہو ان کے اہل کتاب ہونے پر آپ ان سے متاثر تھے اور ان کے اہل علم ہونے پر ان سے متاثر تھے ان کے امیر ہونے پر ان سے متاثر تھے. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ اب ساری ختم ہو چکی ہیں. ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان سے ان کا منصب چھین لیا. جو اللہ نے ان کو منصب دیا تھا پسندیدہ قوم ہونے کا وہ اللہ نے ان سے چھین لیا. اب وہ منصب مسلمانوں کو دے دیا گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبع کیا ہے اس آیت میں کہ ان سے بچو ان کی سازشوں سے بچو. اس وقت نہیں بلکہ تا قیامت تک ان کی سازشوں سے ہمیں بچنا ہے. پھر فرمایا فاعفو وصفحو فاعفو پس معاف کر دو انہیں وصفحو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ آئے اللہ ساتھ حکم اس کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے. تو ان کو معاف کرو ان سے درگزر کرو اور جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب معاف کرو اور وصفحو ان کو درگزر کرو مطلب یہ کہ اگر یہودی سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے مرتکب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو تم لوگوں نے مشتعل نہیں ہونا غصے میں نہیں آنا ہائپر نہیں ہونا. تم لوگوں نے ان کی باتیں سننی ہیں اور برداشت کرنی ہے اور چپ رہنا ہے. ان کو معاف کرنا ہے ان کی غلطیوں پہ اور ان کو درگزر کرنا ہے ان سے. کیونکہ ابھی مسلمان اتنی طاقت نہیں بنے کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت بھی بخش دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت بھی دے دی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہودیوں کا کیا حال ہوا خیبر میں کیا حال ہوا بنو قریظہ بنو قینقاع بنو نذیر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور اللہ کا غضب کیسے ان پہ ٹوٹا. تو یہ یہودیوں کی حرکات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں اور ہمیں متنبع کیا مسلمانوں کو یہودیوں سے.
پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی اوقات کے ساتھ، باقاعدگی سے مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرو، یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں نماز قائم کرنے کا حکم دینے کی مصلحت یہ تھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو مسلمانوں کی تربیت کا وقت تھا اور مسلمانوں کو تربیت کرنی تھی، اور نماز بہترین ذریعہ تھا اخلاقی، مذہبی، روحانی، سماجی تربیت کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کو اس وقت، کہ یہودیوں کی باتوں میں آنے کے بجائے، ان سے جھگڑے کرنے کے بجائے تم اپنی نماز پہ دھیان دو، نماز قائم کرو تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے اچھی طرح۔ اس کے بعد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس وقت مسلمان جو تھے ان کی معاشی حالت بھی اتنی بہتر نہیں تھی، مکہ سے آئے تھے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ، انصار مدینہ کی مدد سے وہ اپنے کاروبار سیٹ کر رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، مطلب یہ کہ جو بہت غریب مسلمان ہیں ان کی باعزت مالی مدد ہو سکے اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ تو اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ معاشرے کو معاشی استحکام بخشتی ہے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے معاشی استحکام کا۔ اگر ایمانداری سے سب لوگ دیں تو ہمارا معاشرہ سٹیبل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، مِن خَیْرٍ، بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ، پالو گے اسے، عِندَ اللہِ، اللہ کے پاس۔ تو جو بھی تم نیک کام کرو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، یعنی اس کا اجر تم پالو گے اللہ کے پاس جا کے، وہ چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے کوئی بھی نیک عمل ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور وہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر، دیکھتا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ سمیع بصیر ہے۔ اس نے خود اپنی صفات بیان کی ہیں قرآن پاک میں۔ تو پھر فرمایا کہ تم جو بھی نیکی تم کر رہے ہو، نماز قائم کر رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، ان کو معاف کر رہے ہو، ان سے درگزر کر رہے ہو اپنے خود پر جبر کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو دیکھ رہا ہے، ان سارے کاموں کو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا اجر ضرور دے گا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، پھر یہودیوں کا ذکر شروع ہوا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، نہیں، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا سوائے من، جو کانا ہو ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی۔ اب وہ مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پھیلا رہے تھے، نو مسلم تھے، ظاہر ہے مسلمان بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مشرکین مکہ سے پھر وہ مسلمان ہوئے تھے، ان کے ابھی ایمان اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے، تو یہودی سمجھتے تھے کہ یہ طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو بہکا دیں گے، انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی انہوں نے کی، کہنے لگے کہ اللہ کے جنت میں صرف یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے، یہودی اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اس طرح کہہ کے وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی کے لیے بہت سی آیتیں نازل فرمائی۔ تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی خواہشات تھیں، یہ ان کی تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، وہ خود ایسا چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ یہودی اور عیسائی ہی بس جائیں جنت میں۔ کل کہہ دیجئے، ہاتھو لے آؤ، برہانکم، کوئی دلیل، تم، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس چیز کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، تو وہ پیش کرو کہ اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں تو صرف وہ جائے گا جس کا ایمان پکا ہے اور جس کا عمل صالح ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جنت میں جانے کے لیے، ایمان کامل اور عمل صالح، تو وہ دونوں ہی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، نہ اللہ پر ایمان، نہ ان کا فرشتوں پر، نہ نبیوں پر، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ ہر طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، قتل تک کر ڈالتے ہیں، اور عمل تو ان کے زیرو ہیں، نماز تو دور کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم کوئی دلیل لاؤ اگر تمہارے پاس ہے اس بات کی کہ تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اگر تم سچے ہو تو۔ بالا کیوں نہیں، من جو اسلم جھکا دے، وجہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، فلاح اس کے لیے، پس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کوئی مثال پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک طے شدہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ اب ان ساری یہودیوں کی مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات، طے شدہ بات بتا دی جسے ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، جو کوئی جھکا دے گا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔